السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کر لیا ہوگا یقیناً، بڑی کلاس میں ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام وقت پر پورا کرتے ہیں۔ صحیح ہے بچوں؟ ہم لوگوں نے ابھی تک اپنے 7 سبق پورے کر لیے تھے۔ آج ہمارے پاس آپ کی کلاس کا 8واں سبق شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا نام ہے کوروش بزرگ۔ یہ دراصل پرانے وقتوں میں تاریخ سے ایک سبق یا ایک کہانی اٹھا کر وہ سبق کی صورت میں ہمیں دی گئی ہے۔ تاریخ ہے یہ ایران شہر کی، اور بزرگ کون ہیں یہ اس کے بارے میں بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اس کے اندر معلومات میں آپ دیکھ لیجئے، زینوفون یونان کا ایک بہت بڑا ادیب، مورخ اور سپہ سالار تھا۔ وہ مشہور فلسفی سقراط کا شاگرد تھا۔ اس نے کوروش کو ایک مثالی حکمراں قرار دیا اور اس کے بارے میں کتاب سائروپیڈیا لکھی، جو آج بھی قیادت کے اصولوں پر بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس سبق کے بہت سے حصے اسی سے ماخوذ ہیں، یعنی اسی سے لیے گئے ہیں۔ سبق کے مقاصد دیکھیے۔ پہلا یہ، سوانح نگاری سے واقفیت حاصل کریں۔ سوانح نگاری کسی کی زندگی کے واقعات یا کوئی ایک واقعہ لکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوانح نگاری۔ قدیم دیہی زندگی کے بارے میں معلومات اخذ کر سکیں، یعنی پرانے زمانے جو گاؤں دیہات میں لوگ رہتے تھے یا کس طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے، اس کو بھی ہم اس میں سیکھیں گے، یعنی اس کے طرز کے اوپر وہ واقعات لے کر یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ اہم نکات اور خلاصہ تحریر کر سکیں، فعل اور زمانے کی قسمیں سیکھ سکیں۔ اس میں کچھ کام ہمارا مشقی ہے اور کچھ کام ہمارا نظری ہے، پڑھنے کا ہے، ٹھیک؟ سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق پڑھتے ہوئے آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ اس سبق میں ایسی تمام باتوں کے نیچے خط کھینچنا ہے جن پر آپ عمل کرنا چاہیں، یعنی کہ آپ نے یہاں کسی شخص کے بارے میں وہ بات پڑھی اور آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے، اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ آپ خود اپنی زندگی میں اس کو عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے نیچے خط کھینچ دیں گے، نشان لگا دیں گے کہ یہ بات میری زندگی کے لیے اہم ہے۔ سبق شروع کرتے ہیں ہم۔ انشان شہر پر سورج طلوع ہوتے ہی شہر کے تمام لڑکے تعلیم حاصل کرنے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ انشان شہر کا نام ہے۔ اس شہر پر جیسے ہی سورج نکلتا، بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے، یعنی کہ فجر کے فوری بعد سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن وہ اسکول نہیں جاتے تھے، نہ ہی وہ کتابیں پڑھتے تھے۔ وہ بادشاہ کے محل کے قریب اکٹھے ہو جاتے تھے۔ یہاں انہیں قانون کی تعلیم دی جاتی۔ اگر لڑکوں میں کبھی جھگڑا ہو جاتا تو وہی امتحان کا موقع بن جاتا۔ کسی ایک لڑکے سے کہا جاتا کہ جج بن کر فیصلہ کرے۔ صحیح فیصلہ کرنے پر شاباش ملتی، ورنہ استاد صاحب ناراض ہوتے۔ تعلیم خالی ایسے ہی نہیں چل رہی ہے نظری، ریئل واقعات لے کر ہیں، تو بچے ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپس میں چپکلش ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی ہو گئی تو استاد صاحب جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرا رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹک اٹھائی، 2 ڈنڈے اس کو لگائے، 2 اس کو لگائے، یا دونوں کو بلایا ڈانٹ کر سمجھا دیا۔ نہیں، استاد صاحب تو بن گئے ہیں جج ان بچوں کے اوپر، اور ان میں سے ہی ایک بچے کو جج بنایا ہے، عارضی طور پر اس فیصلے کے لیے جج بنا دیا۔ اب وہ بچہ دونوں کے واقعات سنے گا جن بچوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ استاد صاحب جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا وہ اس فیصلے میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ پھر جب فیصلہ آ جاتا تھا، اگر فیصلہ اچھا آیا ہے، بہترین،
تو وہ استاد جو اس جج کے اوپر جج بن کر بیٹھ گئے ہیں وہ اس کو بہت شاباش دیتے تھے، لیکن اگر غلط فیصلہ آیا تو سرزنش کرتے تھے، ڈانٹتے تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ ڈانٹنے کا مقصد بس جھڑک دیا بات ختم ہوئی، ڈانٹنے کے بعد پھر سمجھاتے تھے کہ قانون میں یہ بات تو اس طریقے سے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ فیصلہ اس طریقے سے ان واقعات کو لے کر ہونا چاہیے تھا. اس کے نتائج کیا ہوتے تھے؟ بچے نے فیصلہ صحیح کیا ہو یا غلط کیا ہو، دونوں صورت میں اس کو یہ والا قانون جس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہمیشہ کے لیے ازبر ہو جاتا تھا، یاد ہو جاتا تھا، سمجھ آ جاتا تھا کہ اس نے کہاں غلطی کی یا کہاں بہت اچھا کیا، جس پہ استاد نے شاباش دی. شاباش ملتی تھی جب بھی اور ڈانٹ پڑے جب بھی، دونوں صورتوں میں فیصلہ اس کے ذہن پر نقش ہو جاتا تھا. تو بہت اچھا طریقہ تھا امتحان لینے کا ان کا. یہ تقریباً 2600 برس پہلے کی بات ہے، جب ہمارا پڑوسی ملک ایران کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا. فارس ان میں سے ایک غریب ریاست تھی. انشان اس کا دارالحکومت تھا. فارس کے لوگ اپنے بچوں کو تلوار بازی، تیر اندازی اور جنگی فنون کی تربیت بھی دیتے تھے. فنون کا مقصد ہنر. فنون دراصل نکلا ہے لفظ فن سے، فن کی جمع ہے اور اس کے معنی ہنر کے ہیں. جنگی فنون کی تربیت بھی دیتے تھے، مگر سمجھاتے تھے کہ انصاف کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے. ظالم سے لوگ صرف ڈرتے ہیں لیکن انصاف کرنے والی کی عزت بھی کرتے ہیں. لوگوں کو ڈرانا مسئلہ تھوڑی ہے. آپ اگر ظالم بن گئے ہو تو یقیناً لوگ ڈریں گے اور آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے. جو کمزور لوگ ہیں آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے. لیکن جو انصاف کرنے والا ہے نا اس سے ڈرتے ہیں. لیکن ڈرتے کون ہیں پتہ ہے؟ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں. جو مظلوم ہوتا ہے وہ ان سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ سیدھا ان کے پاس بھاگتا ہے انصاف کے لیے. اور لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں دل سے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو کہ اصول اور قوانین کو ترک نہیں کرتا اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہو. اس کے آپ فیصلے کو جو ہے جانبدار نہیں کر سکتے، غیر جانبدارانہ فیصلہ کرتا ہے یہ شخص. انشان کے بادشاہ کمبوجیا کا لڑکا کوروش ابھی کم عمر تھا. ابھی جن کی بزرگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کا یہاں کیا بچپن ہے ابھی. پھر بھی عقل مندی اور بہادری میں سب سے بڑھ کر تھا. اس کے نام کا مطلب تھا سورج جیسے چہرے والا. واقعی کوروش کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے سورج زمین پر اتر آیا ہو. کوروش کے استادوں کا خیال تھا کہ اس میں صرف ایک کمزوری ہے. وہ انصاف کے ساتھ ساتھ رحم کرنے کے لیے بھی بےتاب رہتا ہے، جبکہ انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کتنی ہی جگہ پر کہ آپ کو انصاف کرنے کے لیے سخت بننا پڑتا ہے. آپ کا دل چاہتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ انصاف تو یہی ہے لیکن اس کے ساتھ ایسا ہونا نہیں چاہیے. کچھ تقاضے ہوتے ہیں ایسے، لیکن جو انصاف تقاضا کرتا ہے کبھی کبھی آپ کو سخت دل ہونا پڑتا ہے. کوروش کی والدہ کا نام مندانہ تھا. وہ شمال مغرب کی امیر کبیر ریاست مادیہ کی شہزادی تھیں. یہ مادیہ جو ہے ریاست کا نام ہے. ان کے والد کا نام اشتو میگو تھا اور وہ مادیہ کے بادشاہ تھے. وہاں کے دارالحکومت ہمدان میں ٹھاٹھ کے ساتھ رہتے تھے. کوروش کی عمر 10-12 برس ہوئی تو نانا نے بلا بھیجا. مندانہ شوہر کی اجازت سے کوروش کے ساتھ ہمدان روانہ ہوئیں. ہمدان جو یہ کوروش ہیں ان کے نانا جس ریاست کے حکمران ہیں اس کا نام ہے اور اس کا دارالحکومت کیا ہے؟ ہمدان.
ہمدان روانہ ہوئیں۔ دارالحکومت میں نانا رہتے ہیں۔ قروش نے نانا کی شان و شوکت دیکھی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اودے رنگ کا قیمتی لباس، سونے چاندی کے کنگن، گلے میں قیمتی ہار، چہرے پر چمک بڑھانے کے لیے روغن، یہ سب دیکھ کر قروش کی زبان سے نکلا، میرے نانا کیسے شاندار ہیں۔ ماں نے مذاق میں پوچھا، نانا زیادہ شاندار ہیں یا تمہارے والد؟ قروش نے بڑی صفائی سے جواب دیا، فارس کے تمام مردوں میں میرے والد سب سے بڑھ کر ہیں اور مادیہ میں نانا۔ ٹھیک ہے، مادیہ وہ قروش کے نانا کی سلطنت اور ہمدان اس کا دارالحکومت۔ یہاں تک ہمارے پاس پڑھنے کا کام۔ اب ہم کچھ کلاس ورک کر لیتے ہیں۔ تو کلاس ورک میں ہمارے پاس سب سے پہلے کام ہے سوالات کا۔ پہلا سوال، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے، انشان شہر کے لڑکے تعلیم حاصل کرنے کہاں جاتے تھے؟ ویڈیو روک کر اس سوال کا جواب لکھ لیجیے جلدی سے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا سوال، انشان کس ریاست کا دارالحکومت تھا؟ یہ بچوں، یہ دو سوال کر لیجیے جلدی سے، سوالات ہو گئے۔ اب ہمارے پاس ہوم ورک ہے، لیکن ہوم ورک بڑا سمجھا کر دینے کا ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں اور بڑی کلاس میں ہیں، 7ویں کلاس میں ہیں، لیکن جو مضمون کا عنوان ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے، تو میں آپ کی اس میں ہیلپ کروں گا، لکھوں گا نہیں، لیکن کیونکہ مجھے لکھنا نہیں آتا، میں سیکھ رہا ہوں، آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں لکھنا سیکھ رہا ہوں، صحیح ہے نا؟ تو وہاں سمجھا دیتا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں پہلے ٹاپک کیا ہے، صحیح ہے؟ ہوم ورک میں آپ کے ہے ایک مضمون، اور مضمون کیا ہے؟ اگر میں
وزیر اعظم ہوتا یا اگر گرلز لکھ رہی ہیں تو ہوتی. اگر میں وزیر اعظم ہوتا یا اگر میں وزیر اعظم ہوتی. تو بچوں اس مضمون کو لکھنے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت سارے پوائنٹس نکال لینے ہیں. پہلے آپ کو کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ پتہ ہو کہ آپ کے ملک میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں میں بہتری کی ضرورت ہے. چیز تو موجود ہے لیکن اس معیار کی نہیں ہے جو معیار ہونا چاہیے. شعبہ موجود ہے، وہ اس معیار پہ کام نہیں کر رہا. مقصد اگر ہیلتھ میں بہتری کی ضرورت ہے تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا تو کیا کیا بہتری لاؤں گا، اس کے لیے کیا اقدامات کروں گا. ہیلتھ کے شعبہ جات تو موجود ہیں لیکن اس معیار کے نہیں ہیں. اگر اس معیار کے ہوتے تو لوگوں کو یہاں سے باہر جانے کی علاج کے لیے ضرورت نہ پڑتی. تو ایسا ہیلتھ کا سسٹم جو ہے بنا پاؤں کہ لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. تعلیم میں اگر بہتری کی ضرورت ہے تو اس میں خامیاں کیا کیا ہیں. میری نظر میں جب خامی ہوں گی یا کمی ہوگی، خامی نہ ہو لیکن کمی ہو، تو اگر کمی میرے ذہن میں ہوگی تو یقیناً پھر میں اس کے لحاظ سے کام کر پاؤں گا. اسی طریقے سے چیزیں جو باہر سے آ رہی ہیں اور یہاں سے باہر بھیجی جا رہی ہیں، اس کے اندر کیا بہتری لا سکتا ہوں. امپورٹ اور ایکسپورٹ جب آپ کرتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے پورا کا پورا ڈیٹا ملکی ضروریات کا موجود ہو. تو اسی کے مطابق آپ چیزیں باہر بھیجتے ہو، جو آپ کے پاس زائد ہوں اور جو کم ہوں وہ منگواتے ہو. دوسرے ممالک سے تعلقات، اس میں بہتری کیسے لانی ہے. کہاں پر ہماری فوج میں جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کہاں ہمارے پولیس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں. پھر جو آپ کا غریب طبقہ ہے، آپ کا جو اشرافیہ کا طبقہ ہے، ان کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے. جو تاجر طبقہ ہے اس کے لیے کیا اقدامات کریں گے. اگر تجارت میں بہتری آئے گی تو آپ کے یہاں کا جو غریب طبقہ ہے اس کو بھی روزگار ملے گا، اس کو چیزیں بھی سستی ملیں گی، ٹائم پر ملیں گی، پوری ملیں گی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں. اب یہاں پر میں تمام پوائنٹس اس لیے نہیں لکھ رہا کیونکہ کسی بچے کی مہارت یا نظر میں کچھ چیزیں ہوں گی، دوسری نہیں ہوں گی. کسی کے نظر میں امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے تو پتہ لگا اس کا جو ہمارے دوسرے ممالک سے تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، اس پہ نظر نہیں ہے، یا ہیلتھ پر نظر نہیں ہے، یا تعلیم پر نظر نہیں. تعلیم پہ تو خیر سارے بچوں کی نظر ہوگی، خوبیوں پر ہو یا خامیوں پر ہو، کیونکہ اس ادارے سے تو ابھی ہمارا جو ہے تعلق قائم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اب آپ کو ایک بہت اچھا سا مضمون لکھنا ہے. تو یہ بچوں انشاءاللہ اس سبق کے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.